اللہ تعالیٰ نے لفظ نکاح میں ہی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. عربی زبان میں ہر لفظ پوری اپنے اندر ایک زندگی سمجھاتا ہے، اور عربی واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے. ہماری الف کا کوئی مطلب نہیں، ہماری با کا کوئی مطلب نہیں، لیکن عربی میں الف کا بھی مطلب ہے، با کا بھی ہے، تا کا بھی ہے، ہر حرف کے مطالب ہیں. تو شادی کو ہم کہتے ہیں نکاح. نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اسی میں ہی زندگی کا طریقہ چھپا ہوا ہے. نکاح ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا. بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا. نیند کا آنکھوں میں اتر کے بند کر کے یکجان ہو جانا. درخت کی شاخوں کا آپس میں مل کے یکجان ہو جانا. مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا. یہ 4 مطلب ابن المنظور نے لغت میں بیان کیے ہیں کہ نکاح کسے کہتے ہیں، اور یہی 4 مطلب ہی زندگی کا طریقہ ہے کہ نکاح کسے کہتے ہیں. میں قبول کی تھا یہ بھی ضروری لازمی ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے بھائیو؟ یہ لفظ نکاح، ان 2 زندگیاں یکجان ہو جائیں. بارش اور زمین کی مٹی یکجان ہو، نیند اور آنکھ مل کے یکجان ہو، درخت کی ٹہنیاں مل کے یکجان ہو، مرد کا بیوی پہ ایسا اعتماد کے یکجان ہو، اسے نکاح کہتے ہیں. جس شادی میں یہ مطلب وجود میں آ گیا وہ نکاح ہے، اور جس میں یہ مطلب وجود میں نہیں آیا وہ ایک معاشرتی بندھن تو ضرور ہے، لیکن اس میں نکاح کا معنی نہیں ہے. زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بہت معمولی چیز ہے. زندگی گزارنے کے لیے پہلا اور آخری سرمایہ وہ اچھے اخلاق ہے، وہ خوبصورت اخلاق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 لفظ ہیں، میں وہ بس بتا کے تھوڑی اس کی تشریح کر دیتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور بیویوں سے کہتا ہے تمہارے خامن تمہارا لباس ہے. تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تو کیا خیال ہے جب غصہ چڑھے تو اپنے کپڑے پھاڑ چھوڑ دو؟ صرف پاگل یہ کام کرتا ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے. پاگل یہ کام کرتا ہے کہ اپنے اوپر وہ چیز ڈالتا ہے. عقل مند کتنا ہی غصہ چڑھے اپنے کپڑے نہیں پھاڑتا. تو لباس کیا خوبصورت تشبیہ ہے. ما اجمل التشبیہ، ما اجمل التشبیہ. کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ تیری بیوی تیرا لباس ہے. جتنے لباس کی حفاظت میں کرتا ہوں، اتنا میں بیوی کے رشتے کی حفاظت کر لوں تو یہ رشتہ آباد ہو جائے. یہ پیسوں سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، یہ چند دن کی کشش ہوتی ہے. شکل کی کشش بھی چلی جاتی ہے اور پیسوں کی کھنک بھی سنائی نہیں دیتی. جب رویے گندے ہوتے ہیں، زبان گندی ہوتی ہے، آنکھوں میں قہر ہوتا ہے، جملے طنزیہ ہوتے ہیں، تو زندگی کی کوئی بھی چیز حسین نہیں رہتی، اندھیرا چھا جاتا. تو جتنا عورت اپنے لباس کی حفاظت کرتی ہے، اتنا اپنے خامد کے رشتے کی حفاظت کر لے تو گھر آباد ہو جاتا ہے. اور لباس کو کاٹنے کے لیے کینچی ہے، لباس کو کاٹنے کے لیے کینچی، اور رشتوں کو کاٹنے کے لیے زبان ہے. زبان کینچی کا کام کرتی ہے. جب کینچی ڈالو تو ہر شے کاٹ کے رکھو. ہر رشتہ، ماں بیٹی، باپ بیٹا، بھائی بہن، بیوی خامن، اور تمام رشتے
اگر یہ زبان تیز ہوگی تو یوں کاٹ دے گی، یوں کاٹ دے گی، یوں کاٹ دے گی، یوں کاٹ دے گی۔ بھائیو، جتنا اس میں زہر ہے اتنا کوبرا میں بھی نہیں۔ مفہوم کوبرا؟ حیہ اشد لدغتاً اشد سمن، یہ زبان سانپ سے زیادہ زہر رکھتی ہے۔ سمہا اشد قتلا من کوبرا حیۃ سود فاذا ہی حیۃ تسعی حیۃ موسیٰ۔ ہم میں سے ہر مرد عورت اس دو ہونٹوں میں ایک کوبرا پال کے پھرتا ہے، اور ہر مرد عورت ان دو ہونٹوں میں 7 سمندروں کی مٹھاس اگر شہد پہ بھر دوں تو وہ مٹھاس لے کے پھرتا ہے۔ ہماری ساری تان ٹوٹتی ہے، کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، بولتا کیسے، اخلاق کیسے، سلوک کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تم تاجروں میں کاروبار پوچھتے ہیں، زمینداروں میں زمین پوچھتے ہیں، پڑھے لکھوں میں اس کی ڈگری جاب پوچھتے ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، اگر یہ بول میٹھا ہے اس کا گھر آباد ہو، کالی ہے یا کالا، گوری ہے یا گور، عرب ہے یا عجم۔ تو میرے بھائیو، لباس، اللہ نے کہا لباس، ہاں میں حدیث سنا رہا تھا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو یا رسول اللہ بتائیے۔ تو آپ نے زبان باہر نکالی اور اس کو یوں پکڑا، پھر کہا معاذ اس پہ قابو رکھنا، اس پہ قابو رکھنا۔ تو معاذ بولے یا رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں اس پر بھی کچھ پوچھ ہوگی۔ تیرا بھلا ہو معاذ، جبل کے بیٹے، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہو۔ تو بھائیو، گھروں کی آبادی عہدوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، پیسوں سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جس گھر کے اخلاق اچھے ہیں وہ گھر آباد، جس گھر کے اخلاق برے ہیں وہ گھر برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا میری نشانی ہے سوائے خامد اور بیوی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رشتے کو کہا ہے کہ یہ تیرے رب کی نشانی ہے، وہ ہے خامد اور بیوی، کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے کہ خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ہو، وجعل بینکم مودہ، محبت رکھی، ورحمہ، ہمدردی رکھی، پھر کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس رشتے کو اگر آباد کرنا ہے، اخلاق اچھے کرو، زبان کا بول میٹھا کرو، بمکارم الاخلاق کن متخلقا، کہ اپنے اخلاق اچھے کرو، جس سے یہ گھر آباد ہوگا، جس سے گھروں میں محبت آئے گی۔ ہر رشتے کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اخلاق کے ساتھ۔ میرے نبی اظہار محبت حتی بعد محبت کا اظہار ضروری ہے ہر رشتے میں، بیوی کے ساتھ، بیوی خامن کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، بھائی بھائی اظہار کرو ورنہ رشتے خشک ہو جائیں۔ آپ نے کہا عائشہ، جب سے مجھے پتہ چلا ہے
تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگی، میرے لیے تو موت ہی آسان ہو گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ ہم کہاں یہ رشتوں میں ایسے خوبصورت چیزیں لاتے ہیں؟ اس طرح جو اپنے گھر کو آباد کرے گا اس کا گھر آباد ہو جائے گا، ورنہ وہ عالم کا گھر ہو یا ان پڑھ کا ہو، عرب کا ہو یا عجم کا، وہ گھر اجڑ جائے گا جس میں اخلاق نہیں، جس میں محبت نہیں، جس میں ایک دوسرے کے لیے درگزر کرنا نہیں، معاف کرنا نہیں ہے، وہ گھر نہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، میرے نبی نے فرمایا بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ کہا یہ نماز، کا نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے محبت۔ اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔